ایک سیدوں کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس شخص کو ایمان کی بھی دولت عطا فرمائی اور جنت کا بھی اشارہ عطا فرما دیا۔ جامع مسجد یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس خوبصورت سفر کا حصہ بنیں۔ اگر کسی کے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا ہے وہ حقیقی سید ہے تو ہر مسلمان پر اس کی ادب، اس کی تعظیم ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی کیا اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو نقصان بھی ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جو اس شہر کا بڑا معزز آدمی، بڑھ کے عہدے میں بھی بڑا تھا، سرکاری عہدہ بھی اس کو حاصل تھا۔ ایک خاتون رات کے وقت میں اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے، جب وہ دروازہ کھلتا ہے بارش ہو رہی ہے یا موسم ٹھنڈا ہے، اس نے کہا کہ دیکھو میں سید ہوں، نبی کی اولاد ہوں، پریشان ہوں، مسافر ہوں، ساتھ میں میرے بچے ہیں، لہٰذا میری کچھ مدد کرو۔ تو وہ شخص جو امیر کبیر شخص تھا اس شہر کا، اس نے کہا کہ آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اگر تم سید ہو بیٹی تو بتاؤ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، کیا پروف ہے کہ تم سید ہو؟ جاؤ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ وہ خاتون اپنے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے واپس چلی گئی۔ وہیں پر قریب میں ایک شخص تھا جو شخص غیر مسلم تھا، اس نے کچھ اور عقیدے والا لکھا ہے، غیر اسلام سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھا، اس نے بتایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں، میں سیدہ ہوں، پریشان حال ہوں، بیوہ ہوں، معصوم بچے میرے ساتھ ہیں، کوئی میرا یہاں سہارا نہیں، لہٰذا رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹی دیکھو میں مسلمان تو نہیں ہوں، لیکن تم اپنے آپ کو نبی کی بیٹی بتا رہی ہو، نبی کی آن بتا رہی ہو، لہٰذا میں تمہارے نبی کی نسبت کی وجہ سے تمہیں اپنے گھر میں مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں، تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، بیٹی کچھ نہ سمجھو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اپنے گھر لے گیا، کمرہ دیا، کھانا دیا، اپنی خاتون سے کہا کہ ان کی خدمت کرنا، یہ اللہ کے مسلمانوں کی نبی کی اولاد ہے۔ رات ہوئی، وہ کھا پی کر سو گئے، وہ شخص جو امیر کبیر تھا وہ بھی کھا کر کے سو گیا۔ جب رات میں گہری نیند لگ گئی تو اس نے خواب میں دیکھا جو امیر مسلمان تھا وہ اپنے عہدے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا تھا۔ جب آنکھ لگی تو دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، حشر کا میدان ہوا ہے اور وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جنت کی طرف جب وہ آگے آگے بڑھ رہا ہے، بڑے حسین و جمیل خوبصورت محل بنے ہوئے ہیں، لہذا جب وہ ایک محل کی طرف گیا تو فرشتوں نے اسے روک لیا۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اندر جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ تم نہیں جا سکتے، کیوں؟ کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، لہذا میں جنت میں جاؤں گا، کیوں روک رہے ہو؟ میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اللہ کو ایک ماننے والا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تم مسلمان ہے؟ کہا ہاں۔ تو بتا، دلیل بتا، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نبی کا غلام ہے؟ دلیل بتائے گا تجھے اندر جانے دیا جائے گا۔ کہا لوگوں سے دلیلیں پوچھتے ہو، اب یہاں دلیل بتا کر کے اندر جاؤ۔ ہیبت کے مارے آنکھ کھلی، پریشان ہوا، پسینوں سے شرابور ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی؟ میں نے سیدہ کی بیٹی ایک خاتون کی تعظیم نہ کی، وہ میری مہمان بن جاتی تو میری آخرت سنور جاتی۔ اسی وقت رات میں باہر نکلا، در در ٹھوکریں کھانے لگا، راستوں سے گزرا، لوگوں سے پوچھا، دریافت کیا۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ سید خاندان کے لوگ فلاں غیر مسلم کے گھر میں مہمان۔ وہ دوڑتا ہوا بھاگا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص نکلا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارے پاس کچھ مہمان ہیں؟ ہاں ہیں۔ کہا کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، لہٰذا وہ ہمارے مہمان، ہم کو واپس کر دو۔ اس شخص نے کہا کہ نادان، وہ مہمان اب تمہارے نہیں بنیں گے بلکہ میرے ہی بن کے رہیں گے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جب تم رات میں خواب میں جنت میں جانے کی کوشش کر رہے تھے، تم کو فرشتوں نے روک لیا، اسی کے قریب قریب میں بھی کھڑا ہوا تمہیں دیکھ رہا تھا۔ جب تم کو بھگا دیا گیا تو آقا کریم نے، ان کے نانا نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا اور میرے لیے اعلان کیا کہ یہ محل تجھے عطا کیا جاتا۔ ایک سیدوں کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس شخص کو ایمان کی بھی دولت عطا فرمائی اور جنت کا بھی اشارہ عطا فرما دیا۔ اور وہ مسلمان جس نے تعظیم نہ کی، جس نے نعمت کو سمجھا نہیں، یہ اس قدر محروم ہوا۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ سیدوں کی تعظیم کا درس دیا۔